الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ایک مسئلہ عوام کے درمیان بہت زیادہ چھڑ جاتا ہے یزید بن معاویہ کے بارے میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ بحث اور گفتگو کی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے بعض بھائی اس مسئلے میں اس قدر الجھے رہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کو برا بھلا کہتے کہتے ان کے گریبان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی حرمتیں بھی پامال ہونے لگتی ہیں۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے اس موضوع کے تعلق سے رکھی جائیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک مزاج یہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت سارے افسوس کی بات ہے کہ علماء بھی اس مزاج میں شامل ہیں، کہ یزید کے دفاع کے سلسلے میں، یزید کے ڈیفنس میں اگر کوئی ہلکی سی معقول بات بھی اگر کہتا ہے تو فوراً حسینی اور یزیدی کا ایک خیمہ بانٹ دیا جاتا ہے کہ صاحب فلاں یزیدی ہے، فلاں حسینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تفریق حسینی اور یزیدی کی کہاں سے آئی؟ یزید بن معاویہ کے دور میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے یزید کے نام کی بیعت کی یا پھر خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ملتا جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہو یا یزید کی بیعت نہ کی ہو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جو اس وقت کے جو موجود لوگ تھے، ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے سب سے بڑے جانکار اور فقیہ تھے، ان کا موقف کیا تھا یزید کے تعلق سے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر ہے 7111۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور بغاوت کر دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر غدار اور ہر بد عہدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر غدار اور بد عہدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے اس آدمی یعنی یزید کی جو بیعت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی وَلَا أَعْلَمُ غَدْرًا، میں اس سے بڑی غداری اور اس سے بڑی بدعہدی کسی کو نہیں سمجھتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی شخص کی بیعت کی جائے اور پھر اس سے قتال کیا جائے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک جلیل القدر صحابی کا موقف ہے جو یزید بن معاویہ کے دور میں ہے اور جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے اور اس بیعت پر قائم ہے اور باغیوں کے خلاف ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یزید کے اس مسئلے کو اور واضح طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک اور روایت اپنے سامنے رکھیں۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر ہے اور بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5994 کے اندر یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق کا ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ حالت احرام میں مچھر مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، کیا تمہارا تعلق عراق سے ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں من اہل العراق، میں عراق سے ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو دیکھو، یہ لوگ احرام کی حالت میں ایک مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے حضرت حسین کو قتل کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا ہے ہما ریحانتا یا فی الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن معاویہ کو قتل حسین کا ذمہ دار نہیں مانتے تھے، بلکہ قتل حسین کا ذمہ دار وہ اہل عراق کو اور اہل کوفہ کو مانتے تھے۔ تو محترم ناظرین، وہ آدمی، وہ شخص جو یزید بن معاویہ کے یا یوں ہم کہہ لیں کہ واقع کربلا کے وقت موجود تھا، ہم اس کی شہادت مانیں گے، اس کی بات مانیں گے یا جھوٹے راویوں کی بات مانیں گے اور جھوٹے راویوں کی روایتوں کی بنیاد پر ہم یزید بن معاویہ کو برا بھلا کہیں گے؟ لیکن یہاں پر ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے دور میں 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ ایک واقع کربلا ہوا، ایک واقع ہرہ یعنی مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی اور مدینہ
میں یزید کی فوج نے حملہ کیا، اور اسی طریقے سے مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور وہاں انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس کے خلاف یزید کی فوج نے حملہ کیا۔ یہ 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تینوں واقعات کے سلسلے میں راویوں نے، جھوٹے اور کذاب راویوں نے انتہائی مبالغے سے کام لیا ہے، اور اکثر جو اگر آپ روایات کی سند دیکھیں گے تو کذاب اور رافضی روات جو ہے ان روایات کو بیان کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا موقف یزید کے بارے میں کیا ہو؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی بالکل مناسب اور صحیح نہیں سمجھتے جو یزید کے دفاع میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کو غلط قرار دیتے ہیں اور حضرت حسین کی غلطیاں نکالتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت حسین کو یزید کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یزید کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں یزید مل کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں، آپ کے بارے میں بے شمار فضائل آپ کے وارد ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں اور اللہ کے رسول کے محبوب نواسے ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ یزید بن معاویہ کو ان کے مقابل کھڑا کرنا یہ بہت بڑی جرأت اور بہت غلط حرکت ہے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے کہ یزید بن معاویہ کو برا بھلا کہنے والے اور ان کے بارے میں سب و شتم کرنے والے صرف یزید تک نہیں رکتے، بلکہ معاملہ یزید کے والد حضرت معاویہ تک اور پھر دیگر صحابہ تک جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید ایک دروازہ ہے، یزید کے بارے میں جو لوگ بدزبانی کرتے ہیں پھر وہ زبان رکتی نہیں ہے، پھر معاملہ یزید کے والد تک جاتا ہے اور صحابہ کرام تک جاتا ہے۔ یزید کے تعلق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کی شہادت موجود ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ انہوں نے یزید کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ 3 دن کا وقت گزارا، نماز کا پابند پایا، سنت کے بارے میں سنت کی اتباع کرنے والا پایا، علم کا سوال کرنے والا پایا، اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے اور شارحین نے حدیث قسطنطنیہ کا مصداق بھی یزید کو قرار دیا ہے۔ اس لیے یزید کو برا بھلا کہنا بھی غلط ہے، اور یزید کے دفاع میں اس قدر مبتلا ہو جانا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرنا، یہ بھی اس مسئلے کی دوسری انتہا ہے۔ لیکن ہم آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ یہ حسینی اور یزیدی کے خیموں میں نہ بٹیے، یہاں کوئی یزیدی یا کوئی حسینی نہیں ہے، یہاں سب محمدی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور آپ ہی کی تعلیم کے مطابق ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری زبان یزید کے بارے میں زہر اگلتی ہیں اور حضرت معاویہ کو بھی ہم برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر ہم حسنی کیوں نہیں ہیں؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا، کیا وہ نواسۂ رسول نہیں ہے؟ کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ تو یہ حسینی اور یزیدی کا جو ہم نے بٹوارہ کیا ہے یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ پہلے کے دور کے لوگ تھے، گزر گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ یزید بن معاویہ کون تھے، ان کی خلافت میں کیا ہوا، یہ ہم سے سوالات ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یزید بن معاویہ کو برا بھلا کہا اور ان کا وہ جرائم اور ان کے بارے میں وہ پروپیگنڈے جو آج مشہور ہیں اگر وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اس بات کے مجرم قرار دیے جائیں گے کہ ہم نے ایک مسلمان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، جھوٹی تہمتیں لگائیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں اور وہ موقف اپنائیں کہ نہ ہم یزید کو برا کہتے ہیں نہ یزید سے محبت کرتے ہیں، ہم یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، اس چیپٹر کو کھولے ہی نہ۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو امت کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین اہل بیت میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، اور ان کے ساتھ کربلا میں ظلم ہوا اور ظلماً انہیں شہید کیا گیا، اور جن لوگوں نے بھی ان کے قتل میں شرکت کی اور انہیں قتل کیا ان کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کسی بھی مستند اور صحیح روایت سے کہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا ہو یا اس قتل سے وہ راضی رہا ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے قتل حسین کا بدلہ ابن زیاد سے اور دیگر لوگوں سے کیوں نہیں لیا۔ تو یزید ابن معاویہ کے بارے میں اس لیے علامہ ابن تیمیہ بھی خاموشی اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہماری یہی گزارش ہے کہ اس مسئلے کو چھیڑے ہی نہ، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ چھیڑتے ہی بات صحابہ تک پہنچتی ہے، حضرت معاویہ تک پہنچتی ہے اور دیگر صحابہ تک پہنچتی ہے، اور پھر مسئلہ ہمارے دین و ایمان کا آ جاتا ہے۔
اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے اور تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض جذباتی ہمارے نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ قیامت کے دن ہم یزید کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہم دعا کر دیتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کے ساتھ، رسول کے تمام صحابہ کے ساتھ اور رسول کے تمام اہل بیت کے ساتھ اٹھائے۔ ہم یہ کیوں دعا کریں کہ یزید کے ساتھ اٹھائے یا فلاں کے ساتھ اٹھائے؟ ہم اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب